جسے ہمارے ہاں ایک بڑی اچھی روایت ہے مسلمانوں میں کہ جو ہمارے نیک بڑے ہوتے ہیں نماز اچھے عمل کرنے والے، وہ اپنے سے چھوٹوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو پند و نصیحت سمجھانا، اچھائی برائی میں تمیز پیدا کرنا، یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ بڑوں کا چھوٹوں کو نیکی کی تلقین کرنا، نیکی پہ عمل کرنا، نیکی کو اپنانا، برائی سے پرہیز کرنا، یہ سلسلہ چلا حضرت آدم سے اور آج تک یہ چل رہا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے پاس علم بہت ہے، آگاہی میں کوئی کمی نہیں، شعور میں کوئی کمی نہیں، ان کو جانتے سب کچھ ہے، مگر اللہ کی توفیق، اس کی کمی، اللہ کی طرف سے قبولیت کی کمی وہ موجود ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہدایت، جسے ہم ہدایت کہتے ہیں، راہ سمجھنا، صحیح رستہ، اس کی طرف چلنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرط ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ صحیح رستہ اگر کسی کو نہ ملے تو وہ ساری زندگی کیا کرے گا؟ گمراہ گھومتا رہے گا، زندگی گزارے گا، کھائے پیے گا، محنت کرے گا، بچے پالے گا، لیکن ہدایت نہیں ہے تو کامیابی کی طرف تو نہیں جا سکتا۔ کھانے پینے، رزق، ٹھکانے، بچوں، اور اسی طرح سب سلسلے کاروبار، ان سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو ہدایت ہے۔ ورنہ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، ٹھکانے بنانا، بڑے بڑے علاقوں میں تصرف کرنا، یہ کام تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بہتر دیا ہوا انسانوں سے۔ آپ دیکھیے، خشکی کی مخلوقیں ہیں، جنگلی جانور، کتنے کتنے بڑے ریوڑ ہیں ان کے، کتنے کتنے، وہ شمار نہیں کیے جا سکتے، اور ہزاروں میل علاقے ہیں ان کے، وہ گھومتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ درندے ہیں جس کو مرضی کھاتے ہیں پکڑ کے، ان کے درمیان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کھانا پینا تو وافر ہے جانوروں کے پاس، اولاد کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں، ٹھکانوں کے معاملے میں، وہ سب کچھ کافی ہے، ہم انسانوں سے بہت زیادہ۔ لیکن کیا ہے کہ جس ہدایت کی انسانوں میں خصوصیت ہے، جسے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کا مقرب، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنی اس منزل کی طرف جا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری منزل بنا رکھی ہے، وہ چیز جانوروں میں نہیں ہے۔ عمر انسان کی بڑی طلب ہوتی ہے کہ میں بڑا لمبا جیوں، صحت رہے، اس حساب سے آپ دیکھیے، اس حساب سے بھی جانوروں کی عمریں زیادہ ہیں۔ اب بحری جو مخلوق ہے، سمندری مخلوق ہے، آج تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، ویل مچھلیاں اور اسی طرح کی، ان کی عمریں 400 سال اس وقت بھی موجود ہیں۔ سمجھ نہ آنے والی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا ہے، عمریں بہت زیادہ۔
اب انسان عمر کے اعتبار سے بھی اس کے پاس کم سا تھوڑی سی مدت ہے، عمر بھی جانوروں کے پاس زیادہ، علاقے بھی جانوروں کے پاس زیادہ، کھانا پینا بھی جانوروں کے پاس زیادہ۔ انسان چھوٹا سا پیٹ ہے اس کا، لیکن اس کی خواہشیں اور اس کی بھوک اور اس کی طلب سب جانوروں سے آگے جا رہی ہے۔ ہر وقت مزید کی طلب، زیادہ کی طلب، جو کچھ پاس ہے اس کو گنتا رہتا ہے، اس کو اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ کسی انسان کے پاس اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے کم پیسے نہیں ہیں، کتنی قربت ہو جائے۔ اب غور کیجیے اس بات کو، ہر انسان کے پاس اپنے کھانے پینے سے اضافی چیزیں موجود ہیں، لیکن حالت اس کی یہ ہے کہ جب بھی اس کو فکر ہوتی ہے یہ گنتا ہے، دیکھ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے زیرو لگ سکتے ہیں اس کے ساتھ، کہ 99 ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ کوئی زیرو لگاؤں یہ 100 بنے، جب 100 بنتا ہے تو مجھے 100 تو کم ہے، 200 ہونا چاہیے، پر جب 200 بنتا ہے اسی طرح آگے چلا جائے، لاکھ بنتا ہے 2 لاکھ کے پیچھے بھاگو گے، 2 لاکھ بنتا ہے 10 کے پیچھے بھاگو گے، 10 بنتا ہے کروڑ کے پیچھے بھاگو گے۔ یہ ریس، یہ دوڑ کبھی انسان ختم نہیں کر پاتا، اتنی اس کو طلب ہے، اتنی اس کے اندر بھوک ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے، ایسے ایسے طریقے سے، ایسے ایسے اعلیٰ آسان طریقے سے انسانوں کو سمجھا کے گئے کہ اب کوئی بالکل ہی کوڑ مغز ہو جسے سمجھ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دائرہ بنایا زمین کو، ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے سے، اور اس کے اندر سے لکیریں نکالی باہر، وہ جو دائرے سے باہر جاتی ہے، دائرے کے درمیان سے لکیریں نکالی باہر۔ اللہ اکبر، دائرہ بنایا تو انسان کو کہا کہ یہ دیکھو، یہ انسان کی، اپنے صحابہ کو، یہ انسان کی حد ہے زندگی کی، اور یہ دائرے کے اندر سے جو لکیریں اس دائرے سے باہر جا رہی ہیں یہ اس کی خواہشات ہیں۔ سمجھایا یہ کہ زندگی چھوٹی سی ہے لیکن اس کی خواہشات اتنی بڑی ہیں کہ اس زندگی سے باہر نکلتی چلی جا رہی ہیں، یعنی اپنی زندگی، اپنی بساط، اپنی ضرورت سے بڑی بڑی خواہش ہے، اور خواہش کی غلامی اس قدر انسان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ کو معبود، جو اللہ تعالیٰ ہمارے معبود ہیں، جن کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اس سے زیادہ اہمیت انسان اپنی خواہشات کو لینا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کو دیکھیے، من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، خواہش اتنی بڑی کر لی، اتنی زیادہ کر لی کہ اس کو معبود بنا لیا، اس کو الہ بنا لیا۔ یہ ہے ہماری حالت۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حمید، قرآن مجید، فرقان حمید نازل فرمایا اور احسان فرمایا۔ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے اس احسان عظیم کیا جب تمہارے درمیان، ہمارے درمیان اپنے رسول کو مبعوث فرما دیا۔ نہ کرتے تو اللہ بے پرواہ، نہ بتاتے ٹھیک ہے بھائی کوشش کرو خود سے میری رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرو، ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے یار اور مددگار نہیں چھوڑ دیا، اپنے محبوب پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، تکلیفیں اٹھوائیں، پیغمبر اور رسول شہید کروائے، زخمی کو زخمی شہید کروائے۔ روایات میں ملتا ہے ایک ایک دن میں اللہ بنی اسرائیل میں 70 نبی آئے اور مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ لیکن میرے رب کی رحمتوں پہ قربان جائیے کہ انسان سے ناراض نہیں ہوا کہ سلسلہ نبوت منقطع کر دیتا، چلتا رہا۔ ہماری بغاوتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن رب کی رحمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ رسول شہید ہم کرتے رہے، وہ رسول بھیجتا رہا، ہم کتابوں کو پس پشت ڈالتے رہے، اللہ کے پیغام کو پس پشت ڈالتے رہے، وہ پھر پیغام بھیجتا رہا، ہم اس پیغام میں تحریف کرتے رہے، تباہی پھیرتے رہے، ایک کلمات کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ڈالتے۔ سورہ بقرہ کو دیکھیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہم قرآن اپنی کتاب کو، انسانوں نے کیا کیا، اللہ کے کلام میں جو حکم جہاں تھا، جیسے تھا ویسے سمجھنے کی بجائے اس کو ایسا رد و بدل کیا
کہ معنی اور مفہوم میں اس قدر تغیر اور تبدل پیدا ہوگا کہ وہ انسان کے مفاد کی بجائے اللہ کے بندوں کے مفاد کی بجائے وہ اللہ کے بندوں کے نقصان کا باعث بنے گا۔ اللہ سورہ بقرہ بڑی بڑی ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے کیا کیا تباہیاں بچائی۔ قرآن اب کتاب تورات اور انجیل کو بدلتے رہے، مقصد تورات اور انجیل اللہ کی کتاب کی زبور سب کا مقصد اللہ کو اللہ کی عبادت کی طرف لگانا، خالص عبادت کی طرف لگانا، اور وہ دعویٰ جو سورہ آل عمران میں جو دعوت آفاقی ہے وہ پوری کرنا مقصد تھا، جو اہل کتاب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے حکم دیا ان کو کہو، اے یہود و نصارہ کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، آ جاؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور آپس میں کسی کو ایک دوسرے کا خدا نہیں بنائیں گے اور نہ بنیں گے، انسانوں کا خدا بننے کی نہ کوشش کریں گے اور نہ انسانوں کو اپنا خدا بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ بیماری ہے سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے جس کے ماتحت مثال یا کسی بھی زندگی کے کسی بھی دور میں آپ دیکھیں انسانی زندگی میں مثالیں ہیں، جب انسان انسانوں کا حکمران ہوا تو اس نے کیا کیا؟ فرعون کی حکمرانی ہے کہ انا ربکم الاعلی، او میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نشاندہی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ صرف میری عبادت کرو اور آپس میں ایک دوسرے کا نہ خدا بننے کی کوشش کرو نہ آپس میں ایک دوسرے کو خدا سمجھو۔ دو باتیں، اور تیسری بات وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ تین نکات کی ایجنڈا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اہل کتاب کے سامنے پیش کیا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو اللہ کی خالص عبادت، اور دوسرا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا، صرف ایک لازم چیز کی کہ عبادت کرنی تو میری کرو۔ انسان کی عبادت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، انسان ہی معتبر ہے نا، سب مخلوقات میں سے، اور وہ بھی ایسے نیک انسانوں کو شیطان نے اس طرح بنا کے پیش کیا کہ دیکھو ان کی عبادت کرو، ان کی پوجا کرو، ان کو نظر و نیاز دو۔ ایسا یہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی دل آزاری کا تو مقصد نہیں ہے، بات سمجھ آئے تو یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسانوں کو آزادی کا نسخہ اور فارمولہ یہ دیا، مگر کیا کیا کہ جب بھی حکومت آئی تو ظلم و ستم انسان نے انسانوں پر کیا، خدا بن کر اپنے احکام جاری کیے کہ میں خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، نمرود کا زمانہ دیکھیے، اسی طرح جتنے بھی ظالم جابر حکمران تھے ان کو دیکھیے، کیا کیا کہ انسانوں کے اوپر اپنی حکومت اس طرح مسلط کی کہ رب بن گیا۔ اور اگر آج اس کو نیچے لے آئیے ہمارے دور تک آ جائیں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، تو یہاں کیا ہوگا؟ برا نہ منائیے گا، میں ذرا آپ کا وہ بھائی بھی ہوں کچھ کا، اور کچھ کا چچا بھی ہوں، کچھ کا بیٹا بھی ہوں، اس طرح کے رشتے ہیں میرے آپ کے ساتھ، میری بات کا برا نہ منائیے گا۔ کوشش کرتا ہوں کہ ذرا بے تکلفی سے بات کو سمجھایا جا سکے۔ یہ تکلف درمیان میں جب حائل ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے انسان ان کو پہنچ نہیں پاتا، ان کو سمجھ نہیں پاتا، تکلف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج دیکھیے کیا ہو رہا ہے، دنیا داروں کو دیکھ لیجیے، جن کے ماتحت اپنے ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ دیانتداری سے بتائیے، خدا بن کے بیٹھنے پر جو محنت کا جو معاوضہ ہے، کیا کسی مزدور کو پورا میں دے رہے ہیں؟ ہم خوشی سے دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے کہ کام بے شمار ہم اس سے لیں، لیکن اس کا خون چوس جائے، اس کو معاوضہ صحیح نہیں جانا چاہیے، ذرا اس کو کھانے پینے کو ٹھیک ملا جو تو پنجابی کے اندر پھٹ جائے گا، ہمیں اکڑے گا، آنکھیں نکالے گا۔ یہ ہے ہم لوگوں کا رویہ۔ اس کو تھوڑا اور آگے لے آئیے،
اسی طرح یہ جو ملازم طبقہ ہے، سرکاری ملازمین ہیں، ان کو دیکھیے، اوپر والا نیچے والے کا خدا بنا ہوا ہے، اور اس طرح کا خدا بنا ہوا ہے، ایک افسر اوپر بیٹھا ہوا اس طرح کا خدا بنا ہوا ہے کہ نیچے کوئی حرام کمانا چاہے یا نہ چاہے، لیکن اس کا بڑے کا پیٹ بھرنے کے لیے ان سب نیچے والوں کو حرام کمانا ہی کمانا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یار کیا کر رہے ہو، کیوں لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو، سڑکوں کے اوپر لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے مسکین لوگوں کو، ٹوٹے ٹوٹے موٹر سائیکل لے کے جانے والے بیچارے اپنے ملازمتوں پر، کاموں پر کھڑے کر تم ہزاروں روپے تم ان سے چھینتے ہو، کیوں زیادتیاں کر رہے ہو؟ وہ صحیح اوپر سے حکم ہے، ریونیو اکٹھا کرنا ہے، ناجائز چالان کیے جا رہے ہیں، ناجائز ظلم و زیادتیاں کی جا رہی ہیں، غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ خدا بن کے اپنی مرضی۔ انسان جب خدا بنتا ہے تو اسی طرح ظلم و ستم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانوں کو ایک دوسرے کے آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ بناؤ، کیونکہ جب خدا بناؤ گے تو وہ تم پہ ظلم ہوگا، اور اس ظلم کو تم برداشت کرو گے تو تکلیف میں پڑو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمدردی سے منع کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو خدا مت بناؤ، اپنے اوپر ظلم و ستم کا سامان مت پیدا کرو، ورنہ نہ سمجھاتے تو اللہ کی خدائی میں کیا فرق پڑتا؟ تباہی تو ہم انسانوں کی خود آپس میں ہو رہی ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں جناب رسول نے فرمایا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں انسان۔ 70 ماں باپ بھی کچھ عرصہ سمجھاتے ہیں بچوں کو، دیکھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیں، ٹھیک ہے بچہ جاؤ جو بچہ، ایسا دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتے ہوئے، رستہ صحیح دکھاتے ہوئے آج تک تھکے نہیں اور نہ تھکیں گے۔ ایک وقت آئے گا، انہیں حد مقرر کیا، قیامت کا دن ہے، تمہیں بتا رہا ہوں، اس وقت تک تم سمجھ سکتے ہو یہ قرآن میرا پیغام، میری زبان، میرے الفاظ جیتے جاگتے تمہارے اندر تمہیں بلاتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے، غلط رستے سے تمہیں روک کے صحیح رستہ دکھاتے رہیں گے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں ایک بڑی بھولی بھسری سی بات ہے جو آج کے مسلمان بچوں کو شاید یاد نہیں ہے، ہم اس کو صرف کتاب سمجھتے ہیں، الفاظ سمجھتے ہیں، اور ایسا پیغام سمجھتے ہیں کہ جیسے پیغامات دوسری کتابوں میں مضامین موجود ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہے۔ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑے پڑھے لکھے طبقے کے نزدیک جب ان سے بات ہوتی ہے، قرآن بھی تو کتاب ہی ہے نا جی۔ اللہ بھئی یہ کتاب اللہ ہے، کتاب نہیں ملی، اور ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے اللہ کا، اس کا کلام ہے جو خود حی القیوم ہر وقت زندہ ہے۔ کون سی کتاب ہے جس کا مصنف آج تک زندہ ہے؟ جتنی کتابیں لکھی مصنف فوت، اپنی کتابوں کی پہرے داری وہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ صرف کلام نہیں ہے، وہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ حق، اللہ حق۔ ایک دور، ایک وقت آیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ، مسلمانوں کے بڑے عروج کا زمانہ، بڑے عروج کا زمانہ۔ اس وقت ایک فلسفہ درائے ہوا، مسلمان اپنی ریاست بہت بڑی ہو چکی تھی ان کی، تو جب ریاست بڑی ہو جاتی ہے، حکومت بڑی ہو جاتی ہے، تو ارد گرد میں جو ترقی یافتہ علوم ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کی حکومت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے جیسے امریکہ کے پاس اس وقت بڑی طاقت ہے، تو پوری دنیا کے ذہین ترین لوگ بھاگے بھاگے دنیا سے وہ امریکہ میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں ہماری پذیرائی ہوگی، وہاں ہمیں ہمارے معیار کے مطابق زندگی مل سکے گی۔ اس لیے اسے لینڈ آف اپرچونٹیز کہتے ہیں، مواقع کا موقع، ہر بندے کو اپنی بساط کے موقع ملتے ہیں وہاں۔ یہ ہے اسی طرح اس وقت مواقع کی سرزمین، صحیح مواقع حاصل کرنے کی سرزمین ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو جب یہ ہوا واقعہ تو بغداد میں جو دارالحکومت تھا مسلمانوں کا، اس میں یونانی فلسفہ آیا، اور یونانی فلسفے نے اپنی فلسفیاتی گوشگافیوں سے یہ بات کہی کہ دیکھیں دنیا میں سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو مخلوق نہ ہو۔ تو جب سب کچھ مخلوق ہے تو تغیر اور تبدل تو مخلوق کا لازمی حصہ ہے۔ مخلوق میں سے انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، ایک وقت میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے،
پھر ذرا لڑکپن میں آتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر آگے بوڑھا ہوتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ مخلوق کا تو یہ خاصہ ہے کہ اس کی ابتدا ہے، اس کا عروج ہے، پھر اس کا زوال ہے، پھر اس کا خاتمہ ہے۔ یہ نا مخلوق کا قانون۔ کوئی بھی مخلوق آپ دے کتنا بڑا کتنی بڑی کوئی چیز۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے دنوں میں بڑی عجیب سی تحقیق پڑھی کہ 500-600 سال ایک مچھلی کی اس وقت کی عمر موجود ہے، لیکن پھر بھی 500-600 سال کے بعد فنا تو ہے اللہ۔ تو انہوں نے یہ قانون، یہ فلسفہ پیش کیا کہ جیسے تمام مخلوقات، دنیا میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، تو تمام مخلوقات میں تغیر اور تبدل اور ابتدا، عروج اور زوال اور فنا موجود ہے۔ تو یہی قانون قرآن پہ بھی لازم ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق کیوں نہ سمجھا جائے۔ یہ اس وقت کے فلسفے کی ایک بہت بڑا فتنہ پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ساری متاثر ہوئے فلسفے سے تو خلیفہ جو اس وقت کے تھے، غالباً معتصم باللہ نام ان کا دیا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اس فلسفے کو تسلیم کر لیا کہ ہاں قرآن بھی تغیر اور تبدل اس میں ممکن ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے۔ پورا عالم اسلام جو کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ چلتے ہیں، جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے۔ اس وقت بھی دیکھ لیجیے ہمارے بادشاہوں کا جو مزاج ہے، جو دین ہے، اس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں، اسی کو قانون مانا جاتا ہے، اسی کو قابل اطاعت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وقت بھی وہ سب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ ایک امام احمد بن حنبل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کھڑے ہوئے کہ نا نا نا، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ حی القیوم ہے، وہ جو حی القیوم ہے اس کی صفت مخلوق نہیں ہو سکتی، یہ اس کا کلام ہے، یہ ہر وقت جاری و ساری رہے گا، اس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ باقی سب کچھ مخلوقات ہیں، لیکن پیغام قرآن، اللہ کی طرف سے آنے والا پیغام مسلسل تسلسل کے ساتھ کسی بھی تغیر و تبدل کے بغیر انسانوں کی وہی رہنمائی کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے ہوئے کرتا تھا، اور آج بھی اگر اس کو کوئی دل کی انابت سے پڑھے گا تو وہی رہنمائی قرآن کر رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ قرآن جو بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں سب باتیں ذرا مشکل بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مطالعے سے تعلق رکھتی ہیں، بچے تو شاید اس سے متاثر نہ ہوں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیوں یہ کہہ کے لے کے آیا ہوں۔ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ قرآن مجید ہم اسے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھیں کہ چلے جی اللہ اجر دے، تو اس سے کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ نیت یہ کی جائے جو کہ کی جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی القیوم ہے، اسے ہم زندہ سمجھتے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کا معبود اس کے خیال میں ایسا ہو جو ہے ہی نہیں، بس کمزور سا اس کے بارے میں خیال ہو پتہ نہیں معبود ہے یا نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھ پاتے پنجگانہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین دل و دماغ میں موجود ہو تو نماز کیسے چھوڑے بندہ؟ پتہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے آواز دیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ کی گھر سے آواز آ رہی ہے اور انسان کو پتہ ہو اللہ تعالیٰ زندہ حی القیوم موجود ہے، میرے اوپر ہر طرح کی حکومت ان کی ہے، میری ہر چیز پہ احسان ان کا ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان عبادت کو نہ جائے بھاگا؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کا بیٹی بیٹا جب بھوک سے بلبلاتا ہے تو انسان اس کی ضرورت کو بھاگا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہونے کا یقین تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی یقین نہ ہو۔ اسی طرح جو اچھے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت پہ بھاگے بھاگے چلے جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین مضبوط۔ اسی یقین کو مضبوط کرنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں ایسا اعلیٰ طریقہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی جس کو مجھ سے باتیں کرنی ہے، صرف مت یہ سمجھو کہ میں حی القیوم ہوں ایسے تم اعتقاد میں رکھو، تمہارا دل چاہے کہ کسی وقت مجھ سے باتیں کرو، میرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہو تو آؤ، میری صفت کلامی ہر وقت تمہارے پاس موجود ہے، آؤ میرے ساتھ باتیں کرو، میں تم سے باتیں کروں گا۔ جو بھی سوال تمہارے دل میں اٹھیں گے، ذہن میں اٹھیں گے، جو بھی خدشات تمہارے دماغوں میں پیدا ہوں گے،
سب کا حل میری کلام صفت کلام میں موجود ہے، جسے قرآن کہتے ہیں، جس کا کوئی حرف تبدیل نہیں ہوگا، کوئی زیر زبر کوئی بدل نہیں سکے گا۔ جیسے دیانتداری سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک مفہوم، اسی طرح آج 1450 سال بعد بھی کوئی اس کو سمجھنا چاہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہے، حقیقت حال جاننا چاہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتے۔ کیوں؟ قرآن ہاتھ میں دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن۔ میرے محترم ہیں، بزرگ ہیں، سارے قابل احترام ہیں، میں تو بس ادنا سا ایک طالب علم ہوں، اس لیے میری تابعداری میرے اوپر لازم ہے۔ میں حکم فرمایا درس قرآن تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے، یہ شیوخ اور علماء کا، یہ ایسے ایسے علماء کا کام ہے جن کا کوئی ثانی نہیں۔ قرآن مجید کو بیان کرنا، قرآن مجید کا تعارف اپنے معاشرے میں دینا، بچوں کو یہ شوق دلانا کہ ہاں بچوں تم موبائل کھولتے ہو تو کبھی فیس بک اور کبھی ان چیزوں میں فضول لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہو، ان کی باتیں دیکھتے ہو، راتیں تم اپنی گزار کے اس طرح گزارتے ہو کہ بس وہ جو آرام کا وقت ہے، جو نیند کا وقت ہے، جو جسم کے سکون کا وقت ہے، جو ذہن کے پرسکون ہونے کا وقت ہے، اس کو تم برباد کرتے چلے جا رہے ہو۔ ان سے باتیں کر کے تمہیں کیا ملے گا سوائے گمراہی کے، سوائے تباہی کے، اخلاقی انحطاط۔ ماں باپ پاس بیٹھے ہیں بوڑھے، ان کی طرف توجہ نہیں اور ہاتھوں میں موبائل لیے بیٹھے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، کبھی کچھ دیکھ رہے ہیں، اور ایسی ایسی کاموں میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، الرحمن الرحیم۔ او اللہ کے بندو، او بچوں اور نوجوانوں، تمہیں سب سے بہتر کمیونیکیشن اگر چاہیے، رابطہ، باتیں اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ درجے کا علم چاہیے جو انسان ابتدا سے لے کے قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کام آنے والا علم ہے، تو قرآن کو توجہ دو، یہ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا زندہ ہے، حی القیوم ہے، منتظر ہے کہ آؤ میری طرف میں تم سے باتیں کروں۔ صرف اس کے لیے شرط ہے اٹھاؤ قرآن اور دل میں طلب پیدا کرو، یا اللہ ہم تم سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنی جہالت کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں، تو دیکھو ہوگا۔ اندر سے آواز آئے ربی زدنی علما، مانگ اللہ سے یا اللہ میرا علم بڑھا۔ علم صحیح بڑھے گا قرآن مجید سے۔ یہ موبائلوں سے اور اخبارات سے اور ٹی وی سے، ان بدماشیوں سے، فلموں سے، ڈراموں سے، ان سے علم نہیں، جہالت اور گمراہی بڑھے گی۔ جو عورتیں، جو بچے، جو بچیاں جن کی عفتیں محفوظ ہیں، ان چیزوں میں اگر ڈالو گے تو ان کی عفتیں، ان کی آبروئیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ جو غیرت کا سامان لیے پھرتے ہیں ہم، اس کا تو ستیاناش ہو جائے گا۔ کیسے محفوظ رہے گی انسان کی تہذیب، کیسے شرافت محفوظ رہے گی؟ قرآن کی طرف توجہ دو، مسجد کی طرف توجہ دو، نمازوں کا شوق پیدا کرو۔ اللہ اکبر۔ آیات تو میں نے کافی ساری تلاوت کی، ترجمہ بھی پیش کیا، بات تو وہی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن آپ کو اب دوبارہ اس تمہید کے بعد قرآن کے ترجمے کی آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آسانی سے سمجھ آئے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں کہ یہ ترجمہ مزید آسان ہو اور ہم سمجھ سکیں، ہمیں اندازہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، صرف ایمان والے نہیں کہا، سب کو بیان، سب کو کہا، سب لوگوں۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پہ ہے۔ وہ کیا نعمت؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کوئی خالق جو تمہیں رزق دے زمین و آسمانوں میں سے؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو تو کتنی مصیبت بنے گی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جو کچھ لیتا نہیں ہے، مفت میں سب کچھ دیے جا رہا ہے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے۔ ایک دن کا پانی زمیندار جب لگاتا ہے اپنی زمین کو تو آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، تو جو آسمان سے بارش ہوتی ہے اس کا بھی کبھی آپ کو بل آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کبھی بل بھیجا ہو، یہ 1000 روپیہ بھیجو بھائی تمہارے لیے بارش کی ہے، ایسا کچھ ہوا کبھی؟ نہیں ہوا نا۔ تو اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ زمین سے
کچھ بھی تم لے کے آتے ہو یہاں سے سبزی والی دکان سے یا کہیں سے بھی، یہ بکرا یہ سب کچھ زمین سے نکلا نا، اسی سے پلا. تو کبھی کسی نے مفت بھی چھوڑا تمہیں؟ جب بھی ایک چھٹان کی کوئی چیز لوگے تو بل دینا ہے نا، اس کی قیمت ادا کرنی ہے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جو اللہ تعالیٰ خود رو تمہیں دے رہا ہے زمینوں سے، اس کا کبھی اللہ تعالیٰ تم سے قیمت مانگی نہیں مانگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے. انسانوں اس کو یاد کرو، لا الہ الا ہو. اس سے سمجھو کہ کوئی اور معبود نہیں مگر اللہ، جو آسمانوں سے مفت پانی برساتا ہے، زمینوں سے مفت تمہیں رزق دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے. اس نعمت سے تمہیں یہ سمجھ آنا چاہیے کہ اللہ عبادت کے لائق الہ صرف وہی ہے. فانا فقو، کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، کہاں ٹکرے مارتے پھرتے ہو، کبھی کسی قبر پہ، کبھی کسی مزار پہ، کبھی کسی ڈھیری پہ. کوئی لا اللہ، اس کی عبادت. اور یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کو سمجھیے کیسے بھائی معمولی بات ہے. جب انسانوں کو اس طرح کی بات کی جاتی ہے اس معاشرے میں جہاں جگہ جگہ مزارات پہ انسان اپنی جبین نیاز کو جھکا کے ذلیل و خوار ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دربار میں جھکانا چاہتے ہیں ہمیں، اور ہم درباروں پہ، ڈھیریوں پہ، ان جگہوں پہ جا کے اپنی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، سب کو جھکاتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، غلامی میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کرنا چاہتا ہے، ہم غلامی میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کو بتاؤ تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس معاشرے کو. وہ جی بزرگوں کے بڑے کیا ہیں؟ کہاں گستاخ ہیں یار. بزرگوں کی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم گستاخ نہیں ہیں. بزرگوں کو عزت کرو، بزرگوں سے محبت کرو. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سے بھی، اور جو دنیا میں موجود ہے ان سے بھی محبت کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں ملتا ہے. کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں بزرگوں کو؟ نہیں، بزرگوں کو چھوڑو مت، ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، سب کچھ کرو، لیکن عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کا حق ہے، عبادت بزرگوں کا حق نہیں. اب دیکھو کسی انسان کو ضرورت کھانے کی ہے، پینے کی ہے، جب اسے پانی کی ضرورت ہے آپ اسے گوشت پیش کر دو، اسے کیا فائدہ؟ حالانکہ گوشت قیمتی چیز ہے. بزرگوں کو احترام کی ضرورت ہے بھائی، بزرگوں کو محبت کی ضرورت ہے، بزرگوں کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، اور آپ بزرگوں کو زمین نیا سجدہ کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ پتہ نہیں. بزرگوں کو محبت دو، عقیدت دو، سب کچھ کرو، لیکن بزرگوں کی عبادت نہیں. نہ دنیا میں زندہ بزرگوں کی، نہ دنیا سے جانے والے چلے جانے والے. وہ عبادت کس کی؟ اللہ الہ الا اللہ، وہ صرف اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبلغ سب سے پہلے قرآن کے تو وہی، اور اس کے بعد جس کو توفیق ہو قرآن مجید سمجھانے کی وہ اللہ کے کلام کا مبلغ ہے، تبلیغ کرنے والا. اللہ کہتے ہیں اس طرح کی بات کہو گے نا جب معاشرے میں تو ہر کوئی کہے گا اوہ یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں نئی بات نہیں ہوا، یکذبوک فقد کذبت رسل من قبل. میرے رسول تجھے اگر یہ جھٹلائیں نا اس بات پہ تو یہ تو پہلا نہیں ہے جس کو جھٹلائیں گے. یہ تو پہلا نہیں ہے. فقد کذبت رسل من قبل، بہت سارے رسولوں کو تجھ سے پہلے بھی ایسے ہی جھٹلایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے کاموں کا مرجع، واپس جانا، پیش ہونا، حساب و کتاب، ذمہ داری، اس کا صحیح اور غلط کا فیصلہ، یہ سب اللہ کی طرف جا کے ہو جائے گا. لہذا دل میں تسلی رکھو، تم سمجھاؤ، تم بتاؤ کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو زمین و آسمان سے، تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے اللہ کی عبادت خالص کرو. پھر بھی اگر تمہیں جھٹلائیں تو دل میں تسلی رکھو کہ اللہ فیصلہ کرے گا. جب یہ بات ہے کہ اللہ فیصلہ کرے گا تو پھر خود فیصلے مت کرو کہ کسی کو قرآن تم نے سمجھایا، کسی کو تم نے مسئلہ سمجھایا کہ ہاں بھائی اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی نہ کرو، وہ تم سے لڑ پڑا، تمہیں جھٹلا دیا، اب تم بندوق اٹھاؤ، اس کو مارو، وہ مارے، وہ اٹھائے تم کو مارے. نہ، یہ طریقہ نہیں ہے. تمہارا فرض سمجھانا. اگر وہ جھٹلاتا جھٹلائے، اب فیصلہ اللہ پر چھوڑو. خود سے فیصلے مت کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد مت کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو. صرف اور صرف سمجھانا مقصد ہے. جس کو قرآن کا علم ہے وہ اس کو بتائے، جس کو علم نہیں بس اس کے بعد فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے فیصلے اس سپریم کورٹ میں ہوں گے جس کو اللہ کی عدالت ہے. خود فیصلے مت کرو کہ یہ فلاں میں اس کو قرآن کہتا ہوں، قرآن کی تنظیم کرتا ہے، مار ڈالوں. یہ کیا طریقہ؟ مارنا
اللہ. پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں یہ دنیا کی زندگی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ ہاں یہاں ہی مزے ہیں، پھر آگے یہ جہاں میٹھا اور آگے اگلا ٹائم میٹھا، یہ محاورہ کر رہا ہے. یہ بات نہیں ہے، اصل میٹھا جہان اگلا ہے. یہ تو صرف تیاری کرنے کے لیے، اگلے جہان میں داخلے، اس جگہ میں داخلے کے لیے جہاں انعامات ملیں گے، اس کی تیاری کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ دنیا اس کو امتحان گاہ کے طور پر لینا، اس کو ایسا مت سمجھنا کہ یہی زندگی ہے، بس ایک دفعہ زندگی ملے گی، کرو بدماشیاں، کرو چلاکیاں، کرو زیادتیاں، کرو لوگوں کے ساتھ ظلم اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا؟ ایک گھر چھوٹا سا ہم بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی اس کو نقصان پہنچائے اس کو چھوڑیں گے؟ کوئی اس کو نقصان پہنچائے ہم اس کو چھوڑتے ہیں؟ کوئی کمزور سے کمزور بندہ بھی اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے، اس کو فضول نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ کیسے فضول ہے سارا کچھ، پوری دنیا کا نظام چھوڑ سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں. اللہ اکبر. ولا یغرنکم باللہ الغرور. ہاں شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان وہ دل میں یہ ڈالتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اصل دشمن کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں الشیطان لکم عدو. یہ جو اندر سے تمہیں یہ خواہش اٹھتی ہے نا کہ ٹھیک ہے یہی زندگی ہے، اس کے بعد تو کچھ ہے نہیں، ایسے بول کے فضول باتیں کی، قیامت اور اس کے بعد حساب اور کتاب اور برزخی زندگی آگے، یہ تو ایسے ملاؤں کی باتیں. نا نا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسے خام خواہ نہیں ہے، یہ طاقت ہے جو تمہارے اندر تمہارے خلاف لڑ رہی ہے، جو تمہیں گمراہ کر رہی ہے. وہ آج کی مخالف نہیں ہے تمہاری، وہ آج کا دشمن نہیں ہے. وہ جب تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے اندر جو اس کی کارستانی ہے اس کو بھولنا مت. اب بتائیے غیرت مند اولاد اپنے باپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کو بھول سکتی ہے؟ بھول سکتے ہیں ہم؟ ہمارے بھائی کو، بڑے کو، بہن کو، کسی نے زیادتی اس کے ساتھ ظلم کیا ہو، اس کو گمراہ کیا، اس کو نقصان پہنچایا ہو، تو کوئی بھول سکتا ہے جس کا جب غیرت ہے؟ ہم بے غیرت کو چھوڑو، بے غیرت نہیں نا، مسئلہ یہ ٹھیک ہے جو مرضی کر دیں. ہمارے بابا آدم کو گمراہ کرنے میں کس کا کردار تھا؟ آسانی سے کس کا کردار تھا؟ شیطان کا. اس نے کیا کہا؟ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. اور تمہاری ساری جائیداد اس بے ایمان نے تمہارے بابا سے چھڑوائی ہوئی ہے. اور تمہاری جائیداد اصل کیا ہے؟ یہ زمین، یہ بدبودار قرۂ ارض دننا، یہ تمہاری جائیداد نہیں ہے. اس پہ تھوڑے عرصے کے لیے ہم آئے ہیں، 60 70 80 سال، بس اس کے بعد آگے جانا ہے. اس جائیداد کا حصول اب اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے، جو ہمارے بابا آدم سے اور اماں حوا سے اس شیطان نے وسوسے ڈال کے چھڑائی ہے، نکلوایا ہوا سے. اللہ اس شیطان کا تعارف دوبارہ یہاں کروایا. ان الشیطان لکم عدو. یہ تمہیں جو اندر سے آوازیں دیتا نا کہ یہی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ملا جھوٹ بولتا ہے، یہ فضول چیزیں ہیں، یہ زندگی ایک دفعہ ملنے والی ہے. یہ کوئی ایسا مت سمجھو کہ ایسے خواب و خیال کی باتیں ہیں اور تمہیں کچھ اور کہہ رہا ہے. تمہارا دشمن اندر سے تمہیں کہہ رہا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. اس کے پاس ایک قوت ہے جو اندر سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، جو اندر اخلاص پیدا کرتا ہے. کیا نمازیں، کیا سجدے، کیا قرآن، کیوں بھائی زندگی میری کماؤں، میں کھاؤں، میں اپنی مرضی، جب میں چاہوں سوؤں، جب میں چاہوں تو. یہ جو اندر چیزیں اٹھتی ہیں یہ کیا ہے؟ مجھ سے نہیں ہو رہا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. وہ کام کر رہا ہے، وہ تمہارا شیطان دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. جو یہ آوازیں اندر سے آئیں نا جب کہ کیا نمازیں، کیا قرآن، کیا اچھے کام، اپنی مرضی کرو جو مرضی ہے، تو سمجھو یہ اس دشمن کی آواز آ رہی ہے. اس کو دباؤ، اس کا گلا، اس آواز کو ختم کرو اندر سے اور اللہ کی تابعداری، اللہ کی عبادت میں لگ جائے. اللہ اکبر. اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان کیوں کرتا ہے ایسے؟ خود تو اس کو پتہ میں نے دوزخ میں جانا ہی جانا، میں اللہ کا بادی ہوں، میں نے بابا آدم کو سجدہ نہیں کیا ہوا.
اللہ نے مجھے کہہ دیا تھا انک رجیم، تو مردود ہے، تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ اس کو تو پتہ میں نے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ کو اس وقت اس نے چیلنج کیا تھا کہ اللہ تو مجھے تو رجیم بنا رہا ہے، مجھے تو مردود بنا رہا ہے، لیکن میں چھوڑوں گا تیرے بندوں کو بھی، میں سب کو اغوا کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو اغوا کروں گا۔ یہ جو اندر سے آواز آتی ہے نماز چھوڑو، قرآن چھوڑو، روزہ چھوڑو، بھلائی چھوڑ دو، یہ آواز جو اندر سے پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، وہ کیوں کرتا ہے؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس لیے وہ آواز نکالتا ہے یہ کہ وہ ساری کی ساری اپنی جماعت کو دوزخ میں لے جائے، اس میں لے جائے جہاں اس نے خود جانا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے سنم، یہ ہے اس کا اصل مشن۔ لہذا اندر سے جو آواز نماز سے روکے، قرآن کی تلاوت سے روکے، اللہ کے کلام سے اللہ سے ہم کلام ہونے والے صفت کلامی قرآن مجید کے قریب آنے سے ہمیں روکے، اس کو سمجھو کہ یہ شیطان کی آواز ہے، اس کا گلا گھونٹو اور اپنے دشمن کی آواز سمجھو، اور یہ سمجھو کہ یہ آواز ہمیں دوزخ میں لے جائے گی۔ لہذا اس کے مقابلے میں قرآن مجید کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے کلام کو سینے سے لگاؤ، اور اس پیغام کو سینے سے لگاؤ کہ جس وقت بھی اللہ سے بات کرنا چاہو، اچھے کام کرنا چاہو، ہدایت حاصل کرنا تو قرآن کی طرف کرو۔ فرمایا کہ وہ تو تمہیں دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس نے اللہ کے کلام کا، اللہ کے پیغام کا انکار کیا، والذین کفروا، پھر کون ہوتا ہے جو اللہ کی بات کا انکار کر دے؟ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور اس کے مقابلے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ وہ اندر سے جو آواز آ رہی ہے، چھوڑو نماز، چھوڑو قرآن، چھوڑو حج، چھوڑو روزہ، اس آواز کو دباؤ، پکڑو اس کو، اس کا گلا ڈھونڈ کے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب پہ عمل کرنے کی دوڑ لگاؤ۔ ایسے لوگ کون ہیں؟ والذین آمنوا، یہ ہے ایمان، وعملوا الصالحات، یہ ہے اصل نیک کام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں، جو اعمال صالحہ نیک کام کرنے والے ہیں، ان کا کیا انعام ہے؟ لہم مغفرۃ اجر کبیر، ان کے لیے معافی ہے، ان کے گناہوں کی ہم معافی دیں گے، اور نہ صرف معافی دیں گے بلکہ ان کو بہت بڑا اجر۔ اور یہ آخری آیت، سارا تو بات انشاءاللہ تو لمبی ہو جائے گی، آخری آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، وہ بڑا میرا بھی دل کرتا ہے کہ اس چیز کو ہم اپنے دل میں بٹھائیں، ہمیں سمجھ آئے۔ دنیا کی زندگی میں عیاشیاں، بدماشیاں، دوسروں پہ حکومت کرنا، دوسروں کے ساتھ دھوکے کرنا، چلاکیاں کر کے دوسرے کا مال ٹھگنا، عزت آبرو برباد کرنا، لوگوں کو اپنے ماتحت کر کے ان پہ حکومت کرنے کا جذبہ، خدا بننے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ کا کلام پورے لفظ میں سب کچھ سمجھاتا ہے۔ کسی میں اتنی، کسی ماں کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ ایسا کلام پیش کرے۔ اللہ چیلنج کرتے ہیں قرآن مجید میں، وہ یہ کہ تم کہتے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو کوئی ایک فاتو کی صورت میں مثلی، اس جیسی کوئی ایک صورت چھوٹی سی لے کے تو آؤ، نہیں لا سکتا۔ اب دیکھو مزہ آ جاتا ہے اس آیت کے معنی سے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ بدماشیاں، یہ چالاکیاں، یہ مال و دولت کا اکٹھا کرنے میں ناجائز ذرائع کا استعمال کرنا، یہ کیا سب کچھ اچھا لگتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے، میرا دار ہے، میری بدماشی چلے، میری حکومت ہو، اچھا لگتا ہے انسان کو۔ اور اچھا کیوں لگتا ہے؟ شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت چیز، یہ بڑا مزہ ہے۔ اس صوفیوں کا کیا کام ہے؟ 5 وقت نمازیں پڑھنے، وضو کرنے، بھائی ایسے صوفی سے ہیں جو ان کو کوئی برا بھی کہہ دے تو بیچارے سر نیچا کر دے، یار اللہ آپ طرف کرا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بندہ بدماش ہو، بندے کی منشیں آسمان کی طرف جا رہی ہو، بندے کی حکومت سب کی طرف ہو، بندے کو دیکھ کے کسی کا پیشاب نکل جائے، ایسے بندے کا مزہ ہے۔ یہ ہے ایک سوچ، ایک خطرناک سوچ۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ اللہ آؤ قرآن کے تو مزہ آئے کہ قرآن کیسے سمجھاتا ہے ہر چیز میں، کوئی چیز انسان کے لیے چھوڑتا نہیں۔ فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ، وہ بندہ جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین، خوبصورت بنا دیا گیا۔ بدماشی کرنا بڑا مزہ، خوبصورت ہے،
ناچ گانے میں ساری رات وہ جناب پورا محلہ سویا ہوا ہے اور جناب ہم نے گانے لگائے ہوئے ہیں اونچی اونچے تماشا بنایا ہوا ہے. مزہ آ رہا ہے, خوبصورت لگا تھا یہ چیز. اللہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ملفوف پردے دیے ان کی عزت اور ان کے حسن اور ان کے سب چیزوں کی حفاظت کے لیے, لیکن اس پردے کو اتار کے عورت کو بازار کی جنس بنانا مزیدار ہے. اللہ تو بھائی اللہ کے بندے دیکھو بیچنا تم نے صابن ہے, سرم بیچنا ہے, یہ عورت ننگی کر کے اشتہار پہ کیوں لگا رہے ہو؟ کیا عورت بیچو گے؟ خوبصورتی اسی میں لوگوں کو نظر آتا ہے. میڈیا کو آپ دیکھیں, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام اس پہ عورت کو ننگی کر کے وہ اشتہار بنا رہے ہیں. ظالمت کیا ہے یہ خوبصورتی ہے. مولوی صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ کو بھی تکلیف نہیں ہے. کیوں اپنے گھر کا اپنی عزت کا جنازہ نکالتے تو سمجھاتے تمہیں, لیکن کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, برے عمل کو خوبصورت بنا دیا گیا, فَرَآهُ حَسَنًا, اسے برا عمل اپنی تباہی اچھی لگنے لگا. یہ ہے اصل خرابی. شیطان نے برائی کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ وہ برائی کرنا اچھا لگنے لگا. فَرَآهُ حَسَنًا, اس کو نیکی سمجھ کے کیا تھا. انہیں خلاف بہبود کے کام. آپ دیکھیے آج کل کے اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, فن اینڈ فیئر ڈے منانا, فن اینڈ فیئر ڈے. اس میں جو بچیاں علم حاصل کرنے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹے بیٹیاں ہم بھیجتے ہیں معصوم, ان کو گانا ناچ ڈانس یہ دکھا کے یہ کروا کے یہ استغفر اللہ برائی کی تعلیم, برائی پہ عمل, گندگی پہ عمل, فحاشی پہ عمل, اس کو خوبصورت بنا دیا گیا. فَرَآهُ حَسَنًا, کیا فن فیئر ڈے بنایا گیا. بڑے پیسے لگائے اسکول نے, بڑا مزہ آیا, ہم نے ڈانس کیا, ہم نے بچوں نے ڈانس کیے, بچیوں نے ڈانس کیے, ان کی ویڈیو بنی اور وہ جناب ہر ایک کا اثاثہ. اوہ شرم کرو, شرم کرو, حیا کرو, یہ تمہاری حیا اور شرم اور ساری عفت و عظمت کا بیڑا غرق ہو, اور تمہیں اچھا لگا. اللہ اچھا کیوں لگ رہا ہے؟ فَرَآهُ حَسَنًا زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ, شیطان بے ایمان نے گندی باتوں کو خوبصورت بنا دیا اور ہمیں وہ گندے کام اچھے لگنے لگ گئے. گندے کام اچھے لگنے لگ جائیں تو ہوتا کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اوے عقل کے دو, تمہیں برائی اچھی لگنے لگی اور اچھائی بری لگنے لگی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ, اللہ جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے. تم نے ہدایت کی طلب سے انکار کیا اور شیطان کے حوالے کر دیا, خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے. یہ گمراہی ہے, نکلو اس سے بچو. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اللہ سے ہدایت مانگو تو اللہ ہدایت دیں گے, اور اللہ سے ہدایت کی طلب چھوڑ دو تو اللہ گمراہی میں مبتلا کر دیں گے اور شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤ گے. وہ تمہاری برائی کو مزین کرے گا اور برے کام تمہیں اچھے لگنے لگ جائیں گے. وآخر دعوانا اللہ تعالیٰ میں اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھلائی اچھی لگنے لگے, ہمیں برائی اچھی نہ لگے, جو اس دور کا سب سے بڑا فرمان ہے. اللہ چاچا مجھے دعا کرو, تسی لو نہیں تسی کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وصلی علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, اللہم اغفر لنا, ارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا رزقا حلالا طيبا وافرا واسعا مستغنيا عن ذلة الافتقار الى رزقك. اللهم انك عفو تحب العفو يا ستار استر عيوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا. اللهم انك انت غالب على امرك استر عيوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اغفر ذنوبنا اصلح احوالنا وزكي اعمالنا وزكي اقوالنا وزكي قلوبنا بنور القران وزين اعمالنا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انت مولانا, انت واحد, انت مالكنا, انت الهنا, انت
وفقنا لما تحب وترضى يا مولانا، وفقنا لما تحب وترضى يا مولانا. اللهم إنك عفو تحب العفو. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم احفظنا من الشيطان الرجيم، اللهم احفظنا من الوسواس، اللهم احفظنا من الوسواس الخناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إنك عفو تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا الرشد وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه